کا الحمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم اپنی بات کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو یہاں تک آن پہنچی تھی کہ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان سازی کا پروگرام بیان فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے اور اس نظریے پر یقین پیدا کیا جائے۔ شناخت اور نظریہ جو ہے جس مقام تک پہنچنا ہے وہ ہے کہ الحمدللہ، اور اس نظریے پر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے رب العالمین۔ یہ جو نظریہ ہے الحمدللہ، اسی کے اندر اس میں تفصیل میں اگر آپ اتریں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی اس میں کہ ہر امکانی مفاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور ہر امکانی نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔ عالمین کی ربوبیت کو دلیل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے اس چیز کے لیے کہ اگر کوئی آدمی عالمین کی ربوبیت کے راستے سے غور و فکر کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں وہ اس چیز کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اس پہ دو راستے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ایک راستہ ہے راہ عقل اور دوسرا راستہ ہے راہ قلب۔ اس چیز کے اس میں آج کی جو گفتگو جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو چیز ہے، یہ ساری چیزیں اجمالی طور پر، اس میں بہت لمبی تفصیلات ہیں، صرف ایک ابتدائی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب اس راستے میں جو درپیش خطرات اور مشکلات ہیں، یعنی انسان غور و فکر کرے، پہلے نظریے کو سمجھے، پھر اس نظریے کے بارے میں اس میں غور و فکر کرے، اس پر یقین حاصل کرے، اور یہ یقین جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی یعنی ایمان کی جو بیٹری ہے اس کو چارج کر کے رکھنا ہے۔ اس میں اس کو حاصل کرنے میں بھی خطرات ہیں اور اس میں اس کو برقرار رکھنے میں بھی خطرات ہیں۔ وہ چیز یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ جو حاصل کرنے میں خطرات ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ پہلی چیز میں نے یعنی آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عرض کی کہ امام نے فرمایا کہ پروردگارہ تو نے اپنی آیات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں اس حکم کی فرما برداری میں تیری آیات میں غور و فکر کرتا ہوں، مگر تجھ سے درخواست ہے کہ میری فکر کو ان آیات میں پائے جانے والے کمالات سے اپنی ذات کی طرف پلٹا دے، یعنی آثار سے میں گم نہ ہو جاؤں بلکہ مؤثر کی طرف، فکر کو اپنی ذات کی طرف پلٹا دے۔ تو یہ چیز یہ بہت بڑا خطرہ ہے جس نے کہ اس پورے یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک بہت سارے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ علم ایک اور چیز ہے
اور اس کے آگاہی کے بعد یعنی اس سے نتیجہ نکالنا غور و فکر کر کے وہ ایک اور چیز ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارا احتمال پایا جاتا ہے کہ انسان جب ان اشیاء کو، اس کائنات عالمین کے اندر جو مختلف مخلوقات ہیں ان کو یعنی دیکھتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، تو ان کے کمالات جو ہیں وہ انسان کو اپنے اندر، فکر انسان کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیے بغیر کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اس چیز کو یعنی شناخت کیے بغیر، یہ شناخت حاصل کیے بغیر انسان نور نبوت کے بھی قریب جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا کو جو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، یا آج یہاں پہ آپ کو یہ نعرے سنائی دیتے ہیں کہ علی اللہ اور علی رب، یہ سارے معاملات اسی لیے ہوئے ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جب آپ نور نبوت کے یا نور امامت کے یا نور ولایت کے قریب جائیں گے تو ان کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں، جو علم ہے ان کے پاس، جو تصرف ہے ان کے پاس، وہ اتنی حیرت انگیز کمالات ہیں کہ وہ فکر انسان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اس چیز کی طرف یعنی وہ ان آثار میں گم ہو جاتا ہے، جا کے وہ چیز اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اس کے۔ تو یہ مسائل جو ہیں آج ذرا تھوڑا سا عقل انسان یعنی ارتقا پا گئی ہے، تو انسان جو ہے وہ یعنی اس کیفیت میں نہیں کہ جو سابقہ ادوار میں تھے کہ وہ یغوث و نصر و یعوق اور بال اور ان کے جناب وہ پتھر کے یا لکڑی کے بت بنانا اور اس قسم کے ان کو اپنے پاس رکھنا، اور وہ چیز آج کل بھی ہے لیکن وہ کمپیریٹیولی کم ہو گئی ہے، مقابلتاً یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے، کاملاً کم ہو گئی ہے، کافی حد تک کم ہے، لیکن ایک نئی بت پرستی کی شکل ابھر کے آئی ہے، اور وہ ہے کہ مال، شہرت، اقتدار اور یہ جو چیزیں ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ پرسنالٹی، خاص طور پہ سب سے خطرناک جو اس وقت بت ہے وہ ہے شخصیات کا۔ شخصیات ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، اور اسی طرح سے مال ہے، سیکس ہے، یہ چیزیں جو ہیں اب یہ کچھ سامنے یعنی بٹھا کے رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ فکر انسان میں نفوذ پیدا کرتی ہیں اس چیز کے لیے۔ اور آج کے دور کے جو بت ہیں وہ مٹی اور پتھر کے نہیں ہیں، وہ چلتے پھرتے بت ہیں، یعنی جیسے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں یعنی یہ جو پرسنالٹیز ہیں، نواز شریف اور زرداری اور اس قبیل کے لوگ جو ہیں وہ ان کو الہ بنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے علماء میں بھی، شیعہ کے حضرات کے اندر بھی یہ مسئلہ آ گیا ہوا ہے، اور سنی حضرات کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے اس چیز کے لیے۔ حالانکہ امیر المومنین نے نصیحت فرمائی تھی کہ شخصیت بذات ہی کچھ نہیں ہوتی، اگر وہ معیار حق پہ پوری اترے تو پھر ان کی بات کو یعنی ان کا احترام بھی کیا جانا چاہیے اور ان کی بات کو بھی سننا چاہیے، اور ورنہ شخصیت کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ بھی جو ہے بڑا خطرناک ہے اس شناخت کے اندر، کہ غور و فکر کرنے میں انسان جو ہے وہ یعنی آثار کو دیکھتا ہے اور ان کے اندر پائے جانے والے کمالات کی وجہ سے اس کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ خود انسان بعض اوقات یعنی بیرونی نہیں، خود اپنی نماز سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑتی ہے آ کے، زیادہ کتابیں پڑھ لیتا ہے یا پڑھانا شروع کر دیتا ہے، تفسیر قرآن کہتا ہے، یہ اس سے وہ خود اس کی اپنی صلاحیت اس کو پکڑتی ہے آ کے۔ اگر وہ اس چیز کے بارے میں یعنی متوجہ نہ رہے کہ ہر لمحہ کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ چیز انسان کے پاس، انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو خود انسان کی اپنی نماز پکڑتی ہے، اپنا علم اس کو پکڑ لیتا ہے آ کے، اور وہ یعنی انا خیر منہ، انا خیر منہ کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس چیز کو کہے، وہ بعض اوقات وہ زبان سے نہیں کہتا،
لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی اب ان کی پرہیزگاری ان کو پکڑتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتے ہیں اور ٹیڑھی آنکھ سے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا لوگ ان کے اس جعلی قسم کے تقویٰ سے، ان کے یہ جو جعلی قسم کے دروس ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ باقاعدہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے، باقاعدہ اس چیز پہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو اس وقت یعنی اس وقت کے حالات کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز غور و فکر کے اندر آثار میں گم نہیں ہونا، ان کے اندر جو پائے جانے والے کمالات ہیں بلکہ آثار سے مؤثر کی طرف جانا ہے، نظم سے ناظم کی طرف جانا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس آج میں کام کروں اور کل میں اللہ کا ولی بن جاؤں، حالانکہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ بچہ ایک دن میں نہ 9 مہینے لگتے ہیں اس کو مکمل ہونے میں، اور اسی طرح سے بچہ ایک دن میں چلنا نہیں شروع کر دیتا، پہلے دن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے گریجول پروسیس سے گزارا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں اس کو جب وہ چلنا شروع اسے شعور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ روحانی ارتقاء کا سفر ہے اس چیز کے لیے۔ تو ان جو لوگ ہیں وہ یعنی عجلت پسند ہیں، وہ چاہتے ہیں فوراً یہ کام ہو جائے، حالانکہ یہ کام فوراً ہوتا نہیں ہے، ایک تدریجی مراحل ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، یہ لوگ جو ہیں یہ الہی نظام میں کسی اور ماڈیول کے اندر آتے ہیں، یہ اس نارمل قسم کی یہ پریکٹس نہیں ہے۔ یہ باقی جو لوگ نارمل ہیں انہیں اسی پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ عجلت پسندی جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے 2-4 دن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ یعنی اور پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ یعنی جو انسان کے اندر نفس ہے اس کے بڑی زبردست ٹیکنیک ہے۔ وہ ابتدائی طور پہ جب انسان دوڑنا شروع کرتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، کوئی رجسٹ نہیں کرتا، لیکن تھوڑے دن کے بعد چونکہ اندر بنیادی طور پہ وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے، معرفت والا مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر آ کے حملہ کرتا ہے پیچھے سے۔ تو یہ کام جو ہے یہ بڑے استقلال کا کام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمل شروع کرو، ایک تو ہے نا واجبات، اس کے لیے نہیں کوئی شروع کرنا پہ 1 سال کے بعد ختم کر دینا ہے، وہ تو ایک ریگولر پروسیس ہے۔ جو امام نے فرمایا اگر کوئی عمل شروع کرو تو کم از کم 1 سال تک اس کا استقلال کے ساتھ اس پہ عمل کرو تاکہ اس کے اثرات مرتب ہوں تمہارے اوپر آگے۔ تو استقلال کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے کہ کہیں یہ چیز انسان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کم از کم ایمان کی جو بیٹری ہے اس کا اتنا لیول امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وقت چارج رہنا چاہیے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی بندگی کر سکے، یعنی محرمات سے پرہیز کر سکے اور واجبات کو بجا لائے، کیونکہ اس کے راستے میں رکاوٹ کیا، اس وجود کے اندر صرف میرے نفس کی خواہشات ہیں۔ اتنا ضرور انسان کے پاس وہ چیز اس کو مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے، وہ چیز جو ہے اگر کیونکہ یہ یقین کی بیٹری جو ہے یہ پیچھے کمزور پڑ جائے گی تو آگے جو انسان نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا ہے یا وہ مشق کرنی ہے تاکہ صلاحیت تقویٰ پیدا کرے اپنے اندر اور اس کے نتیجے میں اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وہ ایکسرسائز پہلے مرحلے میں کمزور ہوگی اگر سمجھ آئی ہوئی ہے تو، اور پھر اگلے مرحلے میں جیسے جیسے بیٹری ایمان کی کمزور ہوتی چلی جائے گی وہ ایکسرسائز جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جب ہاتھ سے نکل جائے گی تو کل میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا کہ جس وقت نفس کی خواہشات جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی تو اس کے نتیجے میں آ کے انسان کے ارادے پہ غلبہ پا لیں گی۔ تو اور یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک مرحلے میں اس کا بہت صحیح صورت ہے لیکن اگلے مرحلے میں اس نے مس ہینڈلنگ کر دی،
کیونکہ گناہ جو ہیں جیسے مال حرام کھانا، اللہ کے دشمنوں کی صحبت اختیار کرنا، حسد کرنا، یہ ایمان کی بیٹری کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آدمی صبح کے وقت بڑی صحیح صورتحال ہو اس کی، لیکن دوپہر تک اس نے کچھ ایسا عمل انجام دیا جس کے نتیجے میں سب کچھ اڑ گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی یعنی ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جن میں 3 کا تو میں نے نام لیا ہے۔ حسد ہے، ایمان کو کھا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے دشمنوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ چیز انسان کو اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ جو چیز ہے ایمان کا جو نور ہے اس کو یہ بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور جو یعنی تیسری چیز مال حرام کھانا، یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مال حرام کھانا ہے یہ زیادہ جلدی نور ایمان کو خاموش کرتا ہے بمقابلہ اس کے کہ انسان جو ہے وہ آگ پر جب پانی ڈالتا ہے تو پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی مال حرام نور ایمان کے نور کو خاموش کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر آپ انالائز کریں تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بتمام ہی و کمال ہی اس وقت کام کر رہی ہیں۔ اس واسطے معاشرے میں جو حضرت نے فرمایا تھا نا، جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا اور ہمارے قائم کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو ایمان اٹھ جائے گا دنیا سے، ایمان اٹھ جائے گا۔ تو وہ اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں 2 شناختیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر گناہ کرے انسان اور ملامت نہ ہو تو سمجھے پیچھے ایمان ختم ہو گیا ہے۔ انسان سے گناہ کا ارتکاب ہو اور ملامت نہ ہو، وہ کیفیت تو بہت ہی خراب ہے نا کہ گناہ انسان کے لیے سورس آف انسپائریشن بن جائے، لذت کا ایک سورس، اس کو یاد کرے اور لذت محسوس کرے۔ اور پھر تیسری چیز تو بہت ہی خطرناک ہے کہ جس میں انسان ائمۃ الضلال میں چلا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف خود کرے، لذت محسوس کرے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس چیز کو، اسے کہتے ہیں نشر فحشا کرنا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بیان کرے، اور آخری مرحلہ ہے کہ لوگوں کو اس طرف رہنمائی کرنا شروع کر دیں، ان کو موٹیویٹ کرے کہ آؤ اس راستے کی طرف آؤ۔ یہ چیز تو یہ جو چیز ہے دور حاضر میں یہ ایمان اڑ گیا ہے بالکل، کیونکہ میں نے ٹیسٹ آپ کو بتا دیا کہ اگر انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد ملامت بھی محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روحانی طور پہ مر گیا، یعنی ایمان کا رابطہ کٹ گیا بالکل کاملاً۔ یہ چیز جو ہے دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ ایمان کی ایک علامت ہوتی ہے کہ یا معرفت کے راستے سے اللہ کے دین میں آئے ہیں یا عادت کے تحت آئے ہیں، آباء و اجداد کے، انسان نے محاسبہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی محاسبہ نہ کرے اور ملامت بھی نہ ہو، سمجھے پیچھے رابطہ کٹ گیا ہوا ہے، ختم ہو گیا ہوا ہے رابطہ۔ یہ تو آئیڈیل چیز ہے نا یہ، جو کہ انسان ہر عمل کے ساتھ محاسبہ کرے، اور عمل کے کرنے کے بعد محاسبہ نہیں کرے، ارادہ کرنے سے پہلے محاسبہ یعنی اس چیز کو انالائز کرے، یا عمل کرنے سے پہلے انالائز کرے اس چیز کو۔ اور اگر یہ چیز نہیں اور انسان اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کر رہا تو آپ سمجھ لیں کہ یعنی اگر میرے ساتھ یہ کیفیت ہے، سمجھ لیں میرے پاس ایمان کا رابطہ کٹ گیا پیچھے۔ اور جو شخص بھی اس کام کو کرے اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک عادت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ عادتاً نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں یہاں اس مسجد کے اندر ہی مثالیں موجود ہیں، میں باتیں نہیں وہ کرنا چاہتا اس واسطے کو اچھی نہیں ہوتی باتیں، وہ اس کے نتیجے میں یعنی اگر وہ اس وقت بتانا چاہیے جب ایک آدمی خود آ کے پوچھے آپ سے، ورنہ پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے یہ بات، سوائے ان لوگوں کو جیسے بعض اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں، یعنی بالم باور ہے اور سامری ہے، اس قسم یہ اصل میں یہ ان کے نام یہ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، یہ لوگ سمبل ہوتے ہیں، اصل میں ایک چیز کا ایک سمبل بن جاتے ہیں وہ۔
تو اس لیے وہ ان کے لیے یعنی ان کو اگر اسی طرح سے جیسے فضل الرحمن ہے، فضل الرحمن اس لحاظ سے بے حیا آدمی ہے، وہ سب کے چوریاں ڈکیتیاں سب، نواز شریف ہے، زرداری ہے، ان لوگوں کی کوئی غیبت نہیں ہوتی اس مسئلے میں کہ اگر آپ ان کو، ہم ان کے جو خلوت کے جو معاملات ہیں اس میں نہیں جھانک کے دیکھ رہے، لیکن انہوں نے ایک اجتماعی قومی جرم کا ارتکاب کیا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اس مسئلے میں اگر ان کے بارے میں بات کی جائے، یا ایک آدمی کھلم کھلا اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، مجالس پڑھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، اس میں مذاق اڑاتا ہے، اور تو وہ شخص جو اگر اس کے اس پہلو پر اس کے بارے میں یعنی یہ کوئی، جب وہ خود ایک شرم حیا نہیں کر رہا ہے اس چیز کے لیے، تو وہ چیز کوئی اس میں پرابلم اس میں نہیں پیدا کرتی اس میں۔ تو اس لیے یہ جو یعنی اکثر لوگ جو ہیں عادتاً نماز پڑھتے ہیں اور کبھی محاسبہ نہیں کرتے اپنا کہ بھئی یہ نماز کہاں چلی گئی، وہ روزے رکھتے ہیں عادتاً، یعنی صرف رمضان کے نہیں، رمضان کے بعد بھی رکھتے ہیں، اور اس کا اپنا کبھی کیونکہ محاسبے سے مراد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے بڑی تفصیل سے باتیں سمجھائیں اس مسئلے میں۔ ایک آدمی کو یعنی جب نماز پڑھتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے نماز کا مقصد کیا ہے، اور وہ اکارڈنگلی اس کو محاسبہ کرنا چاہیے 24 گھنٹے میں کہ بھی میں نے 17 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کا رزلٹ بھی نکلا کہ نہیں نکلا، روزہ رکھا رزلٹ بھی نکلا کہ نہیں نکلا، وہ بلکہ ادر وے راؤنڈ اس کو کام کرتی آ کے وہ چیزیں جو ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں دور حاضر میں ایمان واقعتاً بہت ہی خطرناک، پاکستان کا معاشرہ خاص طور پہ، چونکہ اس معاشرے کے اندر یعنی آج کے دور میں اگر کوئی آدمی مال حرام سے بچا ہوا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص، اس پر اللہ کی کوئی خاص مہربانی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص مال حرام سے بچا ہوا ہے، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر مہربانی ہے، اس نے کوئی خاص ایک ایسا عمل انجام دیا کہ اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ آج کی جو گفتگو تھی اسے ہم یعنی سمرائز کر لیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یعنی جو خطرات ہیں حصول معرفت کے لیے، حصول ایمان کے لیے، پہلی چیز تو ہے کہ انسان جو میں نے امام علیہ السلام نے آثار میں گم ہو جاتا ہے اس چیز کو، وہ قرآن پڑھتا ہے، لوگ ہوتا آثار میں گم ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شخص اس کی اور جو ہے نا اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں۔ ایک کے صاحب ہیں اس وقت وہ فیس بک پہ بہت آتے ہیں، وہ یعنی انہوں نے کچھ کتابیں وغیرہ لکھی ہیں، کتابیں اچھی ہیں، یعنی انہوں نے اچھی ہے خوش، لیکن اسی کے ذریعے سے اب انہوں نے اپنے بارے میں ایک دن ایک سٹیٹمنٹ دی، میں وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام لے رہا ہے آج کے زمانے کا انسان اس کا اہل ہی نہیں ہے آنے والے زمانوں کے لیے، یعنی اس کے اندر بیچارہ جو ہے اسی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا، آپ کام کریں بس، یعنی جس نے ہدایت حاصل کرنی ہوگی وہ کر لے گا۔ اب وہ چاہتے ہیں، خواہش ہے ان کی کہ لوگ میری تعریف کریں اس چیز کے لیے، تو یہ خرابی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں اچھی ہیں اس میں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اس چیز کے لیے، یعنی اب ان کا جو جملہ ہے، یہ تو پیغمبران نہیں کہتے یہ باتیں کہ جناب میں اپنے اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اشتباہ ہو گیا، انہوں نے قبل از وقت انہیں پیدا کر دیا اس چیز کے لیے۔ تو انشاءاللہ عزیزان، امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔